اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، پریشان کیے گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے دل میں، وقال هذا يوم عصیب، اور کہا یہ دن بڑا مشکل ہے، وجاءه قومه يهرعون الیہ، آئی اس کے بعد اس کی قوم دوڑتی ہوئی، الیہم طرف ان کے، ومن قبل، اور اس سے پہلے، کانوا یعملون السیئات، وہ عمل کرتے تھے برے، قال یا قوم هؤلاء بناتی، کہا لوط علیہ السلام نے، اے قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، وہ زیادہ پاکیزہ ہیں واسطے تمہارے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ولا تخزونی فی ضیفی، اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے، الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں تم میں کوئی سمجھدار آدمی، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک، کہا انہوں نے البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی غرض، تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے ما نرید، جو ہم چاہتے ہیں، قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کہا لوط علیہ السلام نے اگر یقیناً میرے پاس آج تمہارے خلاف کوئی لڑنے کی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا میں ٹھکانہ پکڑتا، پناہ لے لیتا کسی مستحکم کنارے پر، قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا انہوں نے اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکتے وہ آپ کی طرف، فاسری باہلک بقطع من اللیل، لے چل اپنے اہل کو رات کے حصہ میں، ولا یلتفت منکم احد، نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، الا امرأتک، مگر بیوی آپ کی، انہ مصیبھا ما اصابہم، بے شک پہنچنے والا ہے اس کو جو پہنچنے والا ہے ان کو، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، الیس الصبح بقریب، کیا نہیں صبح قریب، فلما جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا امر، جب آیا ہمارا عذاب، جعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اس کا اوپر اس کے نیچے، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ہم نے برسائے اوپر ان کے پتھر، من سجیل نوکدار، منضود طے بطے، مصومہ نشان لگے ہوئے، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں وہ ظالموں سے دور۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اور یہ بڑی عمر کے لوگوں کی شکل میں تھے، مثال کے طور پہ 60 سال 65 سال 70 سال، 3 تھے 6 تھے 10 تھے 12 تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، انتظار ہوتی تھی کوئی آ جائے میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، کھانا تیار کیا، لا کر سامنے رکھا، اب وہ کھانے کے لیے اپنے ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچائیں، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈرے نہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور قوم لوط کی طرف آئے ہیں، ساتھ ہی خوشخبری سنا دی۔ آج کی زیر سبق آیات میں یہی فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں، امرد بالکل نوعمر لڑکوں کی شکل میں
مثال کے طور پہ 11 سال 12 سال 13 سال 14 سال اس عمر میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے۔ لوط علیہ السلام نے بھی ان کو نہیں پہچانا یہ کون ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بیماری تھی، اپنی خواہشات کی تکمیل بجائے عورتوں سے مردوں سے پوری کرتے۔ جو بھی خوبصورت کوئی لڑکا نظر آتا بس اس کی خیر نہیں ہوتی تھی، نہ بڑوں کی نہ چھوٹوں کی۔ لوط علیہ السلام پریشان تھے کہ کیا بنے گا، میرے مہمان ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھر میں مہمان ہیں اور نوعمر لڑکوں کی شکل میں خوبصورت لڑکے، اور ایک دوسرے کو آوازیں کسنے لگے۔ لوط کے پاس مہمان آئیں، چلیں۔ اب لوط علیہ السلام اس فکر میں ہیں، یسیء بہم، گویا ان مہمانوں کی وجہ سے پریشان کر دیے گئے، غم میں ڈال دیے گئے۔ وضاق بہم ذرعا، اور اپنے دل میں تنگی محسوس کی اور کہا ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مشکل دن ہے کہ ان لوگوں سے میں اپنے مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا اور اپنی عزت کیسے بچاؤں گا۔ جب میرے مہمان بے عزت ہوں گے تو میں بھی بے عزت ہو جاؤں گا۔ نہ ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا، نہ لوط علیہ السلام نے پہچانا۔ تو عالم الغیب والشہادہ اللہ ہی ہے، اللہ کا کوئی بھی پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو جا کر بچھڑا کیوں ذبح کرتے بھائی؟ پریشان کیوں ہوتے؟ حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو لوط علیہ السلام یہ کیوں کہتے ہیں ھذا یوم عصیب، آج کا دن بڑا مشکل دن ہے۔ سیء بہم، کیوں غم میں مبتلا کیے جاتے، کیوں دل میں تنگی محسوس کرتے؟ نہ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب ہیں، نہ حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ہیں۔ تو بہرحال لوط علیہ السلام کے پاس یہ مہمان آئے، قوم حسب عادت اپنی عادت کی تکمیل کے لیے امنڈ آئی آ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ لوط مہمان ہمارے حوالے کرو، مہمان ہمارے حوالے کرو۔ لوط علیہ السلام پریشان ہیں، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ سارا منظر فرشتے دیکھ رہے تھے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ ومن قبل کانوا یعملون السیئات، دوڑتے ہوئے آئے ان کی طرف، اس سے پہلے وہ لوگ گندے اعمال میں مبتلا تھے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، پیغمبر کا جگر دیکھیں، پیغمبر کی اس وقت گویا کہ ہمت اور ان کا حوصلہ دیکھیں، کتنی بڑی بات کہہ دی۔ فرمایا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، تمہارے سردار ان سے نکاح کر لیں۔ 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، فرمایا تمہارے سردار ان سے نکاح کر لیں اور باقی لوگوں پہ کنٹرول کریں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تمہاری بیٹیاں گویا وہ میری بیٹیاں ہیں، پیغمبر روحانی باپ ہوتا نا، جاؤ نکاح کرو، ان سے خواہشات پوری کرو۔ گویا غیر فطری عمل نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے پیغمبر کو پسند ہے۔ فرمایا یہ میری بیٹیاں ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے۔ اور یہ اس وقت جملہ کہا جب بالکل یوں سمجھے نا کہ پانی سر پہ پہنچ گیا ہے، انتہا تک یعنی کہ صدمے میں مبتلا تھے اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جا رہا تھا۔ الیس منکم رجل الرشید، اور یا تم میں ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میری بات سنے، جو میرا معاون بنے، جو میری مدد کرے اسباب کی دنیا میں۔ الیس منکم رجل الرشید، قوم کی طرف سے جواب سنے۔ انہوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط تو جانتا ہے کہ ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت نہیں ہے، ہمیں تیری بیٹیوں کے حاصل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ،
تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہماری خواہش ہے اس کی تکمیل کے لیے گویا ہمیں موقع دیں۔ قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، لوط علیہ السلام نے کہا کاش آج میرے پاس پاور ہوتی، آج میرے پاس طاقت ہوتی، آج میرے پاس قوت ہوتی تمہارے خلاف لڑنے کی، او آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مستحکم کونے میں پناہ لے لیتا، کسی ایسی جگہ چلا جاتا جہاں میں محفوظ ہو جاتا تمہاری شرارتوں سے۔ اب بولے مہمان، انہوں نے کہا یا لوط انا رسول ربک، اے لوط پریشان نہ ہو، ہم آپ کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب لوط علیہ السلام کو حوصلہ ملا، اوہو یہ تو فرشتے ہیں، ان میں حضرت جبرائیل ہیں، ان کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس قوم کے دن گنے جا چکے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، فاسری باہلک بقطع من اللیل، کہتے ہیں غالباً نماز ظہر یا نماز عصر کے وقت وہ آئے اور یہ باتوں میں گویا کہ وقت گزرتا چلا گیا تو ادھر شام ہو گئی۔ فرشتوں نے کہا اے لوط اپنے ماننے والوں کو، اپنے اہل کو لے چلے یہاں سے، بستی سے الگ ہو جائیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور بستی سے الگ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے نہ دیکھے الا امرأتک، بیوی آپ کی پیچھے رہے گی۔ لوط علیہ السلام کی بیوی یہ سدوم والوں میں سے تھی۔ پہلی شریعتوں میں مسلمان کافر کا نکاح ہو جاتا تھا، ہماری شریعت میں بھی 16 سال تک، 3 ہجری تک، گویا 13 سال مکی دور کے اور 3 سال بعد کے، 16 سال تک کافر مسلمان کا نکاح جائز رہا ہے۔ 16 سال گزرنے کے بعد یہ آیات اتری۔ سورہ بقرہ کی وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ نا مشرک عورتوں سے نکاح کرو، مردوں سے کہا، اور عورتوں سے کہا تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو۔ اس سے پہلے دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، بعد میں حرمت آ گئی، فرمایا مشرک کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان کا نکاح مسلمان سے ہوگا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی سدوم والوں میں سے تھی اور یہ کافرہ تھی، لیکن یہاں ایک بات واضح کر دوں، بدکار نہیں تھی۔ پیغمبر کے نکاح میں بدکار عورت نہیں آتی، اللہ نسب کی حفاظت کرتے ہیں پیغمبر کی، بدکار نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام کے نکاح میں کافرہ عورت تھی، بدکار نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کے نکاح میں کافرہ عورت تھی، بدکار نہیں تھی، وائلہ اس کا نام تھا۔ فرشتوں نے کہا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، تم میں سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے، ہاں آپ کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بے شک پہنچنے والا ان کو جو پہنچے گا ان کو۔ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا صبح نزدیک نہیں ہے؟ اس کے بعد آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب۔ باقی اقوام بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ ہوئی ہیں، لیکن اس قوم پہ اللہ نے 4 عذاب بھیجے۔ کتنے عذاب بھیجے؟ 4 عذاب بھیجے۔ کہتے ہیں ایک عذاب تو بھیجا، ان کی آنکھیں بند کر دیں اللہ تعالیٰ نے، فَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، سورہ قمر کی آیت ہے، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ، ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ دوسرا عذاب ان پہ آیا
جبرائیل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ تیسرا عذاب ان پہ پتھر برسایا اللہ تعالیٰ نے۔ چوتھا عذاب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا ان کی بستی کو اٹھائیں، اوپر سے جا کر پلٹ دیں۔ 600 پر ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کا کچھ حصہ لگایا، صدوم بستی جو تقریباً 6 میل پہ مشتمل 6 میل تک پھیلی ہوئی تھی، وہ اٹھائی اور اس کو پلٹ دیا۔ 4 عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اتارے ہیں، 4 عذاب، ایک بھی ان میں سے نہیں بچا، ایک بھی ان میں سے نہیں بچا۔ یہ چیخ والے عذاب کا تذکرہ سورہ حجرات میں ہے، سورہ ہجر میں ہے، اور سورہ قمر میں آنکھوں کے بند کرنے کا ہے۔ پتھر برسانے کا تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ فرمایا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے، اور بستی کے پلٹنے کا ذکر بھی یہی ہے۔ جالنا عالیہا سافلہا، ہم نے کر دیا اس کا اوپر اس کے نیچے، ہم نے برسائے اوپر ان کے پتھر، سجیل نوکدار، کونے دار، منضود طیبت ہے، مسومہ نشان لگے ہوئے تھے رب کی طرف سے۔ وما ہی من الظالمین ببعید، فرمایا یہ صدوم کی بستی مکہ والوں سے کوئی دور نہیں ہے، اور ہیا کی ضمیر پتھروں کی طرف بھی لوٹاتے ہیں کہ یہ پتھروں کا برسنا مکہ والوں سے کوئی دور نہیں ہے، یہ قریب ان پہ پتھر برسے ہیں۔ شام کی طرف جب مکہ والے جاتے تھے تو صدوم والوں کے پاس سے گزرتے تھے۔ کتنی ایسی قومیں جو تباہ ہوئیں اور وہاں سے گزر ہوا عرب والوں کا، قرآن پاک نے ان کو بار بار وہ سبق یاد دلایا کہ دیکھو جیسے ان کے ساتھ حالات پیش آئے، اگر تم نے ان کی روش اختیار کی تمہارے ساتھ بھی وہ حالات بن سکتے ہیں، لہذا سنبھل کر چلو۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوط علیہ السلام کے بعد، سی ابیہم، پریشان کر دیے گئے ان کی وجہ سے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور تنگی محسوس کی ان کی وجہ سے دل میں، وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور کہا یہ دن ہے بڑا مشکل۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ، آئی اس کے بعد قوم اس کی دوڑتی ہوئی ان کی طرف، وَمِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، تھے وہ عمل کرتے برے۔ قال یا قوم ہؤلاء بناتی، کہا اے قوم یہ ہیں میری بیٹیاں، ہن اطہر لکم، زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، فاتقوا اللہ، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے سامنے۔ الیس منکم رجل رشید، کیا نہیں تم میں کوئی سمجھدار آدمی؟ قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہا انہوں نے البتہ تحقیق جانتا ہے تو نہیں ہمیں تیری بیٹیوں سے کوئی رغبت، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً، کہا لوط علیہ السلام نے کاش میرے پاس آج تمہارے خلاف کوئی طاقت ہوتی، او آوی الی رکن شدید، یا پناہ پکڑتا کسی مستحکم کونے میں۔ قالوا یا لوط انا رسل ربک، کہا انہوں نے اے لوط بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کی طرف سے، لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچ سکتے وہ آپ کی طرف۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، لے چل اپنے اہل کو رات کے حصہ میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، إِلَّا امْرَأَتَكَ، مگر آپ کی بیوی، إِنَّهُ مُصِيبُهَا، بے شک پہنچنے والا ہے اس کو، ما أصابهم، جو پہنچے گا ان کو، جو پہنچنے والا ان کو، إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ، بے شک وعدہ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے۔ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ، کیا نہیں صبح نزدیک؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا، جب آیا ہمارا عذاب ہم نے کر دیا اس کا اوپر اس کے نیچے، ہم نے برسائے اوپر ان کے حجارہ پتھر، من سجیل نوکدار کونے دار، منضود طیبت ہے، مسومہ نشان لگے ہوئے، عند ربک تیرے رب کی طرف سے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں وہ ظالموں سے دور۔